السلام علیکم، امان پروردہ کی 13 ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں، اور اب کہانی جو ہے وہ پوری طرح کھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو بالکل بھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ میرا ایک سمجھ لی ڈریم پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹس سٹارٹ۔ رات مایا ماول کے پاس ہی سونا چاہتی تھی۔ عزیزے کو تو ماول کی کنڈیشن نہ بتا سکی، لیکن تبریز بھائی سے ضرور ڈسکس کیا، داران سے بھی، جو تینوں ہی ماول کے کمرے میں تھے۔ وہ رات 9 تک ہمیشہ سو جاتی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس سے سونا مشکل ہوتا۔ عزیزے اپنے روم میں کافی دیر سے سونے کا کہے جا چکی تھی، ٹھیک نہیں تھی، ابیا کو مس کر رہی تھی، پرانی باتیں دہرا رہی تھی۔ میں نے شام میں اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈنر کے بعد جب اسے دیکھنے آئی تو پھر سے رو رہی تھی۔ بہت مشکل سے سلایا اسے۔ تبریز ماول کے سرہانے بیٹھے غم زدہ تھے۔ زرشا کی کمی پر تو وہ بھی ہنسی نڈھال ہوتے تھے، البتہ داران خاموشی کے سنگ کھڑا ماول کی نیند میں ڈوبی آنکھوں کو تک رہا تھا۔ اب ہم زرشا کو کیسے لائیں ان کے لیے مایا؟ وہ وہاں چلی گئی ہیں جہاں سے چاہ کر بھی واپسی ممکن نہیں۔ خیر آپ دونوں جائیں، ہم ماول کے پاس ہی بیٹھیں گے، تاکہ یہ ڈر کر جاگے تو ہمارے گلے لگ کر اپنا ڈر کہہ پائیں۔ یہ خیال بہتر بھی تھا۔ تبریز اسے اپنا وقت و توجہ دیتے مایا نے فوری سر ہلایا، جبکہ داران نے بھی جھک کر ماول کے بال سے ہلائے اور سر ہلاتا مایا کے ہمراہ ہی کمرے سے نکلا۔ پریشان مت ہو، ابھی لاڈلی ہے نا، تبھی ہر چیز کو بہت فیل کرتی ہے، سمجھدار ہوگی تو خود کو سنبھالنا بھی سیکھ لے گی، جیسے تم نے سیکھ لیا۔ داران کی چال میں محسوس کن تھکن بانپتے مایا نے اس کا ہاتھ پکڑے روکا تو وہ پلٹ کر راز سے مایا کو دیکھنے لگا۔ میں نے تو ابھی بھی نہیں سیکھا، بس ڈیٹ بن کر ضبط کرتا رہتا ہوں مایا۔ ماول بہت حساس ہے، تبھی چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پاتی، دعا ہی کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ نا امیدی کے گہرے سایوں میں ڈوبا ہوا تھا داران کا لہجہ۔ مایا نے دوسرا ہاتھ اٹھائے، ہتھیلی اس کی ہلکی سرمئی داڑھی والی کال سے جوڑی۔ دعا میں بہت طاقت ہے، تم اپنی بتاؤ داریہ کیسی لگی تمہیں؟ مجھے تو کافی پیاری لگی، وہ تھوڑی سنجیدہ مزاج ہے پر دل کی مہربان لگتی ہے۔ مایا نے اس کا دل ٹٹولنا چاہا، جس پر داران نے جواباً خاموش سی جاسوس کریدتی نگاہ مایا پر ڈالی۔ اس نظر نے مایا کو جلد گھبراہٹ دینی شروع کی۔ آپ کو کیوں پیاری لگی؟ ایسا پیارا کیا کر دیا اس نے آتے ہی آپ کے ساتھ مایا؟ داران کا لہجہ کچھ مشکوک ہوا۔ در حقیقت داران کو اس شب سے مایا کے گھبرانے پر شک تھا، اور وہ بس اس شک کو مروتاً شک ہی رہنے دینا چاہتا تھا۔ پر اس اندر کے جاسوس کا کیا کرتا، جو باہر امٹ امٹ کر سچائی کو جانے کا طلبگار تھا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ مزاج کی تیز ہے تو تبھی اندازہ لگایا۔ مایا نے نظریں سی چرائیں، جس پر داران نے مایا کی ٹھوڑی پکڑتے چہرہ اپنے سامنے کیا۔ مایا کیا آپ کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا؟ داران نے بہت نرمی سے وضاحت مانگی۔ تب بھی مایا کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے داران۔ مایا نے اس کا ہاتھ پرے کرتے نظریں چرائیں۔ داران کے جبڑوں میں تناؤ اترا۔ مایا اسے برہم کرنے کا سامان کر رہی تھی۔ داریہ سے دوستی کر لیں جتنی جلدی ہو سکے، تاکہ اس کا اس حویلی میں دل لگ جائے۔ ماول اور آپ اسے کمپنی دیا کریں۔ بے شک وہ آدم بیزار رویہ اپنائے، پھر بھی عزیزے اور اس کا آمنا سامنا بھی کچھ طمانینت بخش نہیں ہوگا، سو دھیان رکھیے گا، اس کا آرام کریں۔ مقصد کی بات کہ وہ جیسے کہہ کر زینے چڑھا۔ مایا کو اس کے لب و لہجے سے چھلکتی ناراضگی محسوس ہو کر اداس کر گئی۔ میں تمہیں اگر سچ بتا دوں تو تمہارے اور عزیزے جان میں کبھی نہ ختم ہونے والی رنجش پیدا ہو جائے گی داران، اور میں تم سے تمہاری دادی کی بے لوث محبت کیسے چھین لوں؟ مجھے معاف کرنا۔ مایا کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ تکلیف اتری، جسے ضبط کرتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی، اور جیسا کہ داران کا اندازہ تھا وہی ہوا۔ داریہ نے پہلے پیکنگ کی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی اور سونے لیٹنے والی تھی جب عزیزہ جان بے تکلفی سے بنا اجازت اس کے کمرے میں آئیں۔ داریہ کو پہلے تو ان کا یوں آنا زہر لگا، پھر ان کی زہریلی نظریں سخت برقی اثر کرتی محسوس ہوئیں۔ ان کی عمر کا لحاظ کرتی وہ اٹھ کر قریب آ رکی۔ تمہاری اس سے پہلے جو بھی غلیظ زندگی تھی اسے بھولو اور خود کو ملتی عزت و حفاظت کی قدر کرو لڑکی۔ اگر دوبارہ تمہارا کوئی عاشق یہاں دندناتا آیا تو بالوں سے پکڑ کر تمہیں اس کے ساتھ چلتا کروں گی۔ عزیز جان کا لہجہ ذلیل کرنے سا تھا، تبھی تو حتک کے اس احساس نے داریہ کے جسم میں خون کی گردش تیز کر دی۔ میں تو چلیں بدنام زمانہ ہوں، میرا بدتمیز اور برا ہونا بنتا ہے۔ آپ تو معزز ہیں، اونچے خاندان کی ہیں، اعلیٰ ذات، لیکن آپ کی زبان کی بد تہذیبی بتا رہی ہے آپ اصل میں کیا ہیں دادی سرکاراں؟ اپنی طرف سے تمیز کا دامن تھامے طنز و بربریت سے جواب دیا، پر عزیزِ جان اس انسلٹ پر جبڑے بھیج گئیں، گویا آنکھوں سے اٹھتے نادیدہ آگ کے شعلوں سے ہی اسے بھسم کر دیں گی۔ اپنی ماں سے 2 ہاتھ آگے کی بد زبان لڑکی ہو تم۔ کومل چوہان بھی ایسی ہی تھی، بہت عزت و احترام کے ساتھ میں نے دارم کے لیے اسے مانگا تھا، پر باپ بھائی کے سامنے اس نے سب کے بیچ آ کر ہمارے منہ پر انکار کیا تھا۔ یہ کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور طنز کیا کہ دارم کو گود میں نہیں کھلا سکتی۔ چند سال ہی تو چھوٹا تھا وہ اس اتھری کوڑی سے، لیکن پھر قسمت نے کیا کھیل کھیلا کہ اس کو ملا ذمل جلال خان جیسا مردود۔ بہت ٹھنڈ پڑی تھی میرے سینے میں جب خبر آئی تھی کہ وہ باپ بھائی کے سروں میں خاک ڈال کر بھاگ نکلی۔ اپنی ممی کے لیے ایسے تابناک گھٹیا الفاظ وہ برداشت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ بزرگ نہ ہوتیں تو اس بکواس پر ان کی جان لے لیتی، لیکن اس کی سنہری آنکھیں جس سے سرخ ہوئیں وہ داریہ کے ضبط بتا گئیں۔ نہ تو میری ممی بد زبان تھی، نہ میرے بابا مردود۔ انہوں نے جو ظلم کیا میرے ساتھ کیا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟
دوبارہ ایسا مت کہیے گا ورنہ کچھ برا ہو جائے گا میرے ہاتھوں آپ کے ساتھ۔ نہ جانے وہ کتنا برداشت کر رہی تھی کہ آنکھیں انگارہ ہوئیں، جبکہ داریہ سے اپنے لہجے میں امڑتی نفرت دبانی ممکن نہ ہوئی جو عزیزے کو آگ لگا گیا۔ اس سے پہلے بے قابو ہو کر اس کے منہ پر تماچا رسید کرتی، مضبوط ہاتھ نے ان کے ہاتھ کو روکتے پہلو میں بڑے ادب سے گرایا۔ اور آفرین تھی داریہ جو ویسے ہی تن کر کھڑی تھی پر پھر سہم کر رہ گئی۔ تاران کی موجودگی ان دونوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کہا تھا یہ ایسے سلوک کی حقدار نہیں، لیکن آپ نے نہیں سنا مجھے عزیزے جان۔ اس کے غصے کی آنچ عزیزے کے اندر خوف سا لے آئی۔ دادی سرکار کے بجائے وہ ان کا نام لے کر ہی ان کو خوف زدہ کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی سنگلا سختی بے رحم چٹانوں کو مات دے رہی تھی۔ خود داریہ کا دھیان تو کرب میں مبتلا ہونے کے باوجود تاران کے پہلے جملے سے اٹک گیا۔ تاران تم غلط سمجھ رہے ہو، اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ عزیزے جان کا تعصب سے ہکلانا سنے داریہ کا دل چاہا بالوں سے اس بڈی کو پکڑ کر اس جھوٹ پر جھنجھوڑ دے۔ یہ ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو غلط لگا ہوگا۔ پلیز عزیزے جان مجھے برہم مت کریں، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ بات یہیں ختم اس تنبیہ کے ساتھ کہ آپ اس کو مجھ سے جڑا سمجھ کر ویلیو دیں گی اس پورے عرصے کے بیچ جب باہر۔ اس کی نرمی میں بھی پھاڑ کھاتی وحشت تھی۔ عزیزے کا بس نہ چلا داریہ کی جان لے لیں، لیکن اس وقت تاران کی ماننی ضروری تھی، تبھی سر ہلائے روبو دبدبے کے سنگ وہاں سے چلی گئیں۔ البتہ داریہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ضرور رود آئی۔ میں نے انسلٹ کی تھی۔ تاران کو دیکھتے وہ دو قدم میں سے اپنے لگتے شخص کے قریب آئی تو داریہ کو اس شخص کے سراپے سے اٹھتی وہی مانوس خوشبو شدت سے محسوس ہوئی جس سے اس کے حواس باری پڑے۔ دل کی نئی نئی خواہشیں سینے کے آر پار بکھرنے لگی۔ ویسے نہیں کی ہوگی جو تھپڑ نامی سزا کے مستحق ہو، پھر بھی یہی کہوں گا تمیز سے بات کرنا دوبارہ بس کر کے بڑی ہیں۔ اپنے لاڈلے پوتے کو ایک بدنام زمانہ کے ساتھ دیکھ کر ان کا دل جلنا فطری ہے۔ وہ اس پہلے سے تکلیف میں ڈوبی داریہ کو بدنامی اور رسوائی کی یاد دلا کر پھر سے اسی مقام پر لایا جہاں وہ گھٹنے لگتی تھی۔ بھلا ایسی ایمان پروردگی کس کام کی؟ پھر کچھ کچی ہوا تھا داریہ کے اندر، شاید سنبھال کر رکھا ہوا دل تو پوتا نہ کرتا۔ ہاں نہ اسے پھر یہ رسوا لڑکی ملتی۔ صفاقیت سے وہ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکی۔ تم انکار کر دیتی، دگنا ظلم ڈھایا گیا۔ وہ خود پر مسکرا کر نظریں پھیرے خود بھی پلٹ گئی۔ ماموں کے بہت احسان ہے، انہیں لگا تھا یہ بہتر ہے میرے لیے، میں نے سوچا کر لینے دیتی ہوں ان کو یہ دل کی تسلی، انجام تو برا ہی ہونا ہے۔ آئی نو۔ وہ اپنے اجڑنے کا یقین لیے اس حویلی میں آئی ہوگی۔ تاران کا دماغ ایسی بے حسی پر جھنجھنا اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے چچا کو میرے بابا نے مارا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کوئی؟ خود ہی تاران کی خاموشی پر وہ واپس پلٹی۔ تاران نے فوری نفی میں جب سر ہلایا تو داریہ کی آنکھوں میں اطمینان سا چھا گیا جسے تاران نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ خیر میری فجر کے وقت فلائٹ ہے، جاتے ہوئے مل نہیں سکوں گی، گڈ نائٹ۔ خود ہی موضوع بدلے باری آنکھیں میچتے اس کے پاس سے جانے لگی تو تاران نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ وہ دادی سرکار کے داریہ کو کہے ہر حرف کو سن چکا۔ داریہ کے چہرے کا رنگ اسے چھونے پر بدلا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا وہ کچھ دیر ان زہریلی باتوں کو بھول بیٹھے۔ میری بات ذہن نشین کر کے نکلنا سفر پر، کیونکہ اگر تم نے میری تنبیہ کو یوں ہی سمجھا تو ہفتے بعد حالات اب سے یکسر مختلف پاؤ گی۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ داریہ اس کے ہاتھ کے لمس کی شدت کو رد کر پاتی تو کچھ سنتی یا سوچتی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ مزید اس کا استحقاق برداشت نہ کرتے وہ اس پر چیخی جس کی تاران کو بھی توقع نہ تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو آزاد کر دیا جس پر وہ تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ تاران نے کچھ دیر بند دروازے کو گھورا اور اپنے ساتھ ہی اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ارجنٹ فلائٹ چاہیے کراچی کی، جتنا ممکن ہو سکے جلدی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے تاران نے کسی کو سرد مہری سے کڑا حکم دیا۔ ایک نئی صبح زمین ساتھوں پر اتر چکی تھی۔ داریہ تو فجر کے وقت ہی جا چکی تھی، البتہ تاران نے بھی پہلی ارجنٹ ملتی فلائٹ پکڑ کر پیچھے ہی جانا مناسب سمجھا۔ وہیں رات بھر بابا کے سرہانے بیٹھنے اور صبح جاگنے کے بعد ڈھیر سارا پیار پائے ماول کی ساری اداسی دور ہو چکی تھی۔ وہ کالج چلی گئی تھی۔ اچھا نا اب بس کر دو غصہ، مانا کل بکواس کر دی تھی پر میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا ماول۔ کیمسٹری کلاس آج بھی حسب معمول رہی۔ نہ تو ماول نے حیات کی طرف دیکھا نہ اس نے کوئی بات کی، بلکہ کلاس آف ہوتے ہی آج وہ سب سے پہلے کلاس روم سے نکلی۔ ثانیہ اور ان کے گروپ کے باقی 4 لوگ سب ہی ماول کے ارد گرد تھے، جبکہ ماول ان کی شکل تک دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑے روکا تو اس کے چہرے کی مصنوعی شرافت تلے چھپی خباثت نہ بامتے دل نرم کر گئی۔ ہرٹ کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے سر ہیں، ایسی سوچ پر ہی 2 چپیڑیں تم کو لگنی ضروری تھیں۔ تم لوگوں کے پاس بکواسیات کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ ہٹو مجھے کینٹین جانا ہے۔ کاٹ کھاتی وہ ہنوز غصہ کرتی ان کو پڑے دھکیل گئی مگر ثانیہ نے فوری رونا شروع کیا جس پر ماول بھی بوکھلا کر رہ گئی۔ ارے یار اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ثانیہ کے جھوٹے آنسو دیکھ کر ماول کو اپنے کل والے تھپڑ پر شدید پشیمانی ہوئی، جبکہ باقی 4 عدد افراد تو ثانیہ کی ایکٹنگ پر یہی سوچ رہے تھے کیا ایکٹنگ کر رہی ہے؟ تم نے مجھے سزا تو دے دی تھی کل ماول، ایسے غصہ مت کرو، تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ آنکھیں جھپک کر آنسو آنکھوں میں دباتی ثانیہ پر کوئی بھی ہوتا ترس کھاتا، اور وہ تو ماول تھی جسے دیر تک کسی سے روٹھنا آتا ہی نہ تھا۔ اچھا سوری نہیں کر رہی، لیکن تم سب کان کھول کر سن لو، وہ صرف ہمارے ٹیچر ہیں۔ نرم پڑتے ہوئے بھی سب پر حیات خان کی جگہ واضح کرنا اسے ضروری لگا۔ وہ سب ہی یوں سر ہلا گئے جیسے ماول کے ملازم اور زرخرید غلام ہوں۔ خیر ماول ان سب کے جانسے میں آئی اور سب ساتھ میں کینٹین گئے۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں یار، بہت بوریت ہو رہی ہے۔ انہی میں
میں سے ایک جمشید نامی لڑکا بڑے دوستانہ لہجے میں اپنی بوریت کی دہائی دیتے بولا۔ سب متفق تھے اور خود ماول کی یہ گیم پسندیدہ تھی۔ ابھی اس کا بھلے موڈ نہ تھا نہ پاس پیسے، پھر بھی ثانیہ کے اصرار پر وہ مان گئی۔ کھیل شروع ہوا، سب نے ہی تقریباً ٹروت ہی لیا کیونکہ وہ سب کافی چلاک تھے۔ ٹروت میں بھی جھوٹ مار دیں تو کون سا پکڑے جاتے۔ سب کو ماول کی باری کا انتظار تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ڈھیر لیتی اور اکثر شرط ہار کر پھر ان سب کی عیاشی کرواتی ٹریٹ دے کر۔ آخرکار ماول کی باری آ ہی گئی۔ ثانیہ سمیت ان سب کی آنکھوں میں زہریلی سی خوشی ابھر کر غائب ہوئی تو ماول ٹروت اینڈ ڈیئر عمیر نامی لڑکے نے جواب معلوم ہونے کے باوجود چاپلوس بنے اشتیاق چھلکاتے پوچھا، جس پر ماول نے فخریہ کالر جاڑے، آف کورس ڈیئر ماول ہو، ڈیئرنگ نہ کرے، ایسا تھوڑی ممکن۔ شوخ مسکراہٹ ان سب کمینوں کی طرف اچھالتے ماول نے خود پسندی کی انتہا کی۔ ثانیہ نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنے بوائے فرینڈ کو کوئی شیطانی اشارہ کیا۔ اوکے، تمہیں سرحیات کو آئی لو یو کہنا ہوگا، اٹس یور ڈیئر۔ اس سے پہلے ماول اس درجہ گنامنے ڈیئر پر اب جام پر اس لڑکے کو رسید کرتی، وہ فوری مزید بولا، بعد میں کہہ دینا ٹیچر اسٹوڈنٹ والا لو، اور یہ بھی اٹس جسٹ گیم۔ ماول کا فشار خون ذرا نارمل ہوا۔ کس قسم کا گھٹیا ڈیئر ہے، تم لوگ مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ ماول کو ان سب کی شکلوں میں چھپا شر دکھائی دیا تو بولے بنا نہ رہ سکی، بدلہ؟ بہت افسوس ہوا، تم جانتی ہو ہم اس سے بھی چیزی ڈیر دے چکے ہیں، تو اس میں بدلے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یاد نہیں پروفیسر شمیم کی شرٹ کے پیچھے ایڈیٹ بھی لکھا تھا تم نے جب وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے؟ آج تک تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس بار تانیہ بولی تھی۔ سب ہنس دیے۔ ماول بھی باتوں میں آتی مسکرائی، پر یہ والا زیادہ خطرناک تھا۔ جو بھی ہے، یہ والا میری موت بھی بن سکتا ہے اگر میں ڈیر نہ کروں تو۔ ماول نے سب کی جانب رحم طلب نگاہیں باری باری دوڑاتے ڈرتے ہوئے استفسار کیا۔ تو کچھ نہیں، اس بار تمہیں ہم سب کو پیزا ہٹ لے کر جانا ہوگا، ہم تمہارے خرچے پر جتنے مرضی پیزے کھائیں، تم روکنے کا اختیار نہیں رکھو گی، ہزاروں تک بات چلی جائے گی۔ اتنی بھیانک سزا سنتے ہی ماول کا سر چکرایا۔ وہ سب ہی 10 پیزے بیٹھے بیٹھے کھا سکتے تھے تو خود کو کنگلی کرنے کا رسک لینے کے بجائے اسے مرنا ہی آسان لگا۔ بہت ہی لچے کمینے لوگ ہو تم سب، آج کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی، غصے کے ساتھ حقارت بھی بولی تھی ماول کے بے بس لہجے میں۔ سب شرط بار نظروں سے پہلے ایک دوسرے کو پھر ماول کے سپیڈ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مت کھیلنا، بور ہوتی رہنا، جب تک لائف میں تھرل نہ ہو بالکل مزہ نہیں آتا، کیوں گائز؟ یہ دوسری لڑکی بھیا بولی تھی اور سب بے شرموں کی طرح اس کی تائید بھی کرتے نظر آئے۔ اوکے، منظور ہے، مجھے آتی ہوں۔ ماول نے اٹھ کر سب پر نگاہیں غیظ ڈالتے فیصلہ کیا۔ ثانیہ جاؤ، تم گواہ ہوگی تو بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا پھر کہ تم نے ڈیئر مکمل کیا یا نہیں؟ عمیر نے فوراً سے ثانیہ کو اشارہ کیا جس پر وہ گواہ بننے کے لیے فوراً ہنستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماول نے غصے سے سب کو دیکھا اور تھرڈ ایئر کی کلاس روم کی طرف روانہ ہوئی۔ اس وقت حیات کی تھرڈ ایئر کی کلاس ہوتی تھی۔ جب تک ماول کلاس روم تک پہنچی سب اسٹوڈنٹ جا چکے تھے، بس ایک لڑکی کسی نیومیریکل کے حوالے سے حیات سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ماول دروازے میں آئی تو حیات نے مصروف انداز میں اندر آنے کا اشارہ کیا، جبکہ خود دوسری اسٹوڈنٹ کو مین پوائنٹ سمجھاتے ہی فری کیا۔ ثانیہ فوری دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ حیات نے اپنا فون ڈیسک سے اٹھایا اور ماول کی طرف بڑھا۔ یس، کوئی مسئلہ ہے ماول؟ سنجیدگی میں فکر ملائے بے تابی سے سوال آیا۔ دراصل حیات کو آج ماول کی آواز نہ سننے پر پہلے ہی بے چینی لاحق تھی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، مکمل بلیک میں ایکسٹرا سرخ و سفید چہرے کا رنگ مزید اجلا لگ رہا تھا، اوپر سے بری آنکھیں جن میں ماول اپنا چہرہ تک بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ آئی لو یو۔ یہاں ماول نے حیات کے سر پر بم چھوڑا، وہیں ثانیہ نے اپنی آستین میں چھپایا فون نکال کر اس سب کی ویڈیو بناتے دوسرا ہاتھ منہ پر جماتے محظوظ ہوئی۔ حیات نے پہلے تو کچھ لمحے نے الفاظ کو سمجھا، لمحے میں اس کے ماتھے پر شکنیں اتریں۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاں، اس کی بازو پکڑ کر پہلی والی گرفت سے دگنی ناقابل برداشت پکڑ کے سنگ اتنا بآواز بلند بولا کہ پورے کیمسٹری کلاس روم حال میں وہ آواز گرجی۔ ماول کی زبان یہیں گنگ ہوئی، جیسے کچھ کہنے کی قوت ہی ختم ہو گئی ہو۔ بس حیات کے غصے اور بازو پر ہوتے درد کے سبب اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کچھ بولنا مشکل تھا، اوپر سے حیات کا پرے دھکیل دینا جس پر وہ بمشکل گرنے سے بچ سکی، پر آنکھوں میں اس درجہ دھتکاری عمل پر بے یقینی اتر آئی۔ بس ایک لفظ بھی نہیں، نہ جانے کس وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے روک لیا، ورنہ تمہارا منہ توڑ دیتا۔ میں نے تمہیں جو سمجھایا اس کا یہ اثر لیا ہے کہ اپنی اور میری لانیت تذلیل کرواؤ۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ اس قدر جرأت اور بے باکی سے تم نے میرے سامنے یہ بکواس کرنے کی کوشش ہی کیسے کی؟ چلی جاؤ ورنہ مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ حیات خان کی سرخ ہوتی آنکھیں کسی خنجر کی طرح ماول کے دل میں گڑ گئیں۔ یہ ڈیئر تو ایک بہانہ تھا، ماول کو اس کے سبب بہت بڑا سبق مل گیا تھا۔ حیات خان کی جانب کبھی بولے سے بھی قدم نہ بڑھانے کا سبق کون ہے وہاں؟ اجرت کے سنگ کسی ڈھکے چہرے والے وجود نے روشنی گل ہوتے ہی کیمسٹری کلاس روم کا دروازہ بند کیا، اور یہ روشنی بھی عمیر نے بروقت کنیکشن کاٹ کر گل کی۔ ماول جو صدمے میں مبتلا اپنے ڈیر قبول کرنے کو کوس رہی تھی، ڈر کر بنا کچھ سوچے حیات خان کی طرف بڑھتے اس کے سینے میں جا سمٹی۔ وہ خود ایک لمحہ اس نازک کپکپاتے وجود کے آ کر بری طرح سینے کے ساتھ ٹکرانے پر بے حس ہو کر رہ گیا۔
اسے دور بھی کر دیتا اگر وہ اندھیرے سے ڈر کر رو نہ پڑتی۔ اس لیب روم میں چند روشن دانوں کے سوا کچھ نہ تھا اور وہ بھی آج اتفاق سے بند تھے، جس سبب تمام ہال کی روشنیاں بند ہوتے ہی گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ جبکہ دروازہ بند کرتے ہی ثانیہ نے مڑ کر عمیر کو اشارہ کیا، جو پرنسپل آفس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ کاغذ پر کچھ لکھے، پتھر میں لپیٹے عمیر نے پرنسپل آفس کے اسلام کے آفس کے باہر گزرتے وہ پتھر اندر پھینکا اور بھاگ گیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ لیکن اس کاغذ کو زمین سے اٹھا کر اس پہ دبا پتھر نکال کر پڑھنے کی دیر تھی کہ پرنسپل اسلام تنتناتے ہوئے اپنے آفس روم سے نکلے۔ ماول رو مت ہٹو، وہ باقاعدہ ڈر کر چیخ رہی تھی۔ اسے نائٹوفوبیا تھا، یعنی اندھیرے اور تاریکی سے وہ بچپن سے بہت ڈرتی تھی، اور اس بات کا ثانیہ کو بخوبی علم تھا۔ وہ ایسی دردناک چیخ رہی تھی کہ آوازیں باہر تک گئیں، اور جب ثانیہ نے دیکھا اسٹوڈنٹ جمع ہو رہے ہیں تو اس نے آہستگی سے دروازہ ان لاک کر دیا، لیکن کھولا نہ اور خود بھی تماش بین بن گئی۔ ماول، چیخنا بند کرو بے وقوف! ایک تو اس کے سینے اس زور سے لپٹی تھی کہ ہاتھ سے پوری قوت لگا کر چھڑوانا محال، اوپر سے اس کا یوں چیخنا کیا قیامت لا سکتا تھا، اس کا حیات کو بخوبی اندازہ تھا۔ اور پھر باہر دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر جمع ہوئے۔ پرنسپل اسلام بھی بروقت آوازیں سنتے آئے، اور جب آگے بڑھ کر دروازے کو لات ماری تو وہ کھل گیا۔ نہ صرف کھلا بلکہ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں سے زمین سرک گئی۔ ماول اسی لمحے بے جان ہو کر زمین پر گر گئی، جبکہ ایاد ایک نظر ماول اور ایک پرنسپل اسلام کو دیکھ کر سکتے میں جا چکا تھا۔ اب کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ کر ایاد کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ عاقب، کہاں تھے تم کل سے؟ میرے بچے، کیا حالت بنا لی ہے خود کی؟ 11:30 بجے تک عاقب واپس کل کا گیا لوٹا تو انیب تو گھر نہیں تھی۔ سمن بھی عدت میں تھی اور زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ ماریا بھی اسکول کے لیے نکل رہی تھی جب عاقب کی ویران اجڑی آنکھیں اور تباہ خلیہ دیکھتے قریب آئے اپنے نواسے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے سسک پڑی۔ نانی جان، مجھ سے کچھ بہت ہاتھ چھن گیا ہے اور میری بے بسی دیکھے میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ کیا میں بہت برا ہوں؟ لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلانا تو میں نے بابا سے ہی سیکھا تھا، دل لگی کرنا، انہیں خود سے کمتر سمجھنا۔ تو اس میں میرا کیا قصور کہ مجھ سے داریاں چھین لی گئی؟ وہ رو پڑا تو ماریا کو اس کے رونے پر خوف آیا، خود سے لپٹا لیا۔ یہ جیسے یہی کل اثاثہ ہو۔ تم انیب کی طرف دیکھو، وہ تمہارے ساتھ بہت سجے گی۔ آکے میری جان بیٹھو ادھر۔ داریہ کی زندگی ان لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو تمہاری گرل فرینڈ بنی یا رہیں، نہ انیب جیسی جسے گھر کا سکون تو کم از کم نصیب ہے، کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں۔ لیکن داریہ کی زندگی بہت مشکل ہے، اگر وہ تم سے چھن گئی ہے تو اسی میں اللہ کی بہتری جانو، اس کی آسانی کے لیے دعا کرو اور اپنا دل میری انیب کے حوالے کرو۔ وہ تمہاری بری حرکتوں سے چڑتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت ہے، جسے نہ وہ ختم کر سکتی ہے نہ چھپا سکتی ہے۔ ماریا صاحبہ نے اس بور بور بنجارے بنے نواسے کو سنبھالتے ہوئے اپنا کمزور اور ناتواں سہارا دیے کوچ پر بٹھایا، لیکن وہ ان کی ہر بات سر جھٹ کے رد کرتا گہرے گہرے سانس کھینچ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا داریہ کی بنا نانی جان، کس سے کہوں؟ مجھے وہ چاہیے۔ آپ نے تو میری کوئی بات کبھی رد نہیں کی، تو مجھے اب بھی لا دیں یار۔ وہ لاران کی ہو گئی اس شخص کی جو میرا حریف ہے، جو میرا دشمن ہے، جسے میرے سب راز معلوم ہیں۔ وہ خود بھی کہیں خوفزدہ تھا کہ راز کھولے اس کے تو داران سے بھی ننگا کر کے سارا بدلہ سود سمیت لے گا۔ کل سے اب تک سوچ سوچ کر بھی کوئی حل سجائی نہ دیا، کوئی شاطرانہ چال سمجھ نہ آئی۔ تم اگر اس کے راز سنبھالو گے تو وہ بھی تمہارے سنبھالے گا۔ چھوڑ دو یہ سب، اپنی زندگی کو سادہ و آسان کرو، میرے ساتھ اسکول چلو، وائس پرنسپل کی پوسٹ سنبھال لو۔ بزی رہو گے تو کوئی ہسارا تنگ نہ کرے گا۔ ماریا صاحبہ تو اپنی بچی کچی دولت کو سمیٹنے کی کوشش میں تھی، لیکن وہ ابھی کسی چیز کے لائق نہ تھا۔ نہیں نانی جان، ابھی سانس لینا بھی دوبر ہے، اکیلا رہنا چاہتا ہوں کچھ دیر، مردہ سے لہجے میں کہتا وہ ان کی بات رد کرتا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ماریا صاحبہ نے فوراً سے انیب کو کال کی، جو اپنے شو کی لائیو کوریج کے لیے سیٹ پر پہنچ کر انتظامات دیکھ رہی تھی۔ دادو کی کال پر فوری پک کرتے فون کان سے لگایا، فری ہو گئیں تو پہلے ساتھ جلدی آ جانا، عاقب ٹھیک نہیں لگ رہا انو، لڑائیاں ایک طرف کر کے اسے اس وقت سنبھالو گی تو شاید تمہاری قدر سمجھ آ جائے اسے۔ دادو کی تاکید سر آنکھوں پر، لیکن عاقب کا ذکر ہی انیب کا منہ کڑوا کر گیا۔ ہاں، دل تڑپتا تھا جسے وہ شٹ اپ کہنے کی ڈیٹھ حد تک عادی ہو چکی تھی۔ اوکے دادو، انیب نے ان کی تشفی کروائی۔ ہاں، اسے قدر آ ہی نہ جائے۔ میری خود غرضی کا شاہکار! غصے سے بڑبڑاتی وہ خود بھی اپنی ٹیم کی سمت بڑھ گئی۔ جاری ہے، کیسی لگی تھرلنگ اور شاکنگ کس؟ اب آپ کو پتہ چلا، سٹوری آہستہ آہستہ کھل رہی، مایا والا راز بھی جلد کھلے گا اور دارم مایا کے بیچ کا بھی، اور عزیزے مایا کو کیوں پسند نہیں کرتی یہ بھی آنے والی اقساط میں کھلے گا۔ بس حوصلہ رکھ کر ساتھ نبھائیں، اگلی شاکنگ کے ساتھ داریہ داران لٹل بٹ اسپیشل سمجھ لیں، لیکن چونکہ ابھی دونوں میں کافی اختلاف ہیں تو زیادہ کی امید نہ رکھیں، کہانی کا ٹیمپو خراب ہو جاتا ہے ایکسٹرا چیزیں گھسانے سے۔ چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایپیسوڈ 14 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔